بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور اہم ترین اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا قادیانی کی موت کیسے ہوئی، کیسے یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس جھوٹے مدعی نبوت کو عبرت ناک انجام سے دوچار کیا۔ ناظرین، مرزا قادیانی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ اس ملعون نے کیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح احکامات کو پس پش ڈالتے ہوئے ان کی اعلانیہ خلاف ورزی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا ملعون نے قرآن و احادیث کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی توہین کا بھی مرتکب ہوا۔ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے باب میں امت محمدیہ کے متفق علیہ عقیدہ کو مختلف تعویلات و تعبیرات کے ذریعے بگاڑنے کی کوشش کی۔ خود ساختہ نبوت کو سچا قرار دینے کے لیے لفظ خاتم النبیین کو نئے معنی پہنائے۔ ناظرین، مرزا دجال نے اس کے علاوہ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شان انبیاء، شان صحابہ و اہل بیت، شان اولیاء و علماء میں طرح طرح کی گستاخیاں کی، قرآن و حدیث اور مقامات مقدسہ کی توہین کی، تمام اہل اسلام کو کافر کہا اور عمر بھر انہیں گالم گلوچ کرتا رہا۔ ناظرین، فتنہ قادیانیت کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس گروہ پر سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے کہ اس کا ہر قابل ذکر فرد ایسی رسوا کن بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے جس میں ہر صاحب بصیرت کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ جھوٹے مدعی نبوت کذاب مرزا قادیانی کو درجنوں بیماریاں لاحق تھیں اور یہ بیماریاں ساری زندگی اس کے ساتھ چمٹی رہیں۔ بالآخر اس کی زندگی کا عبرت ناک انجام ہوا جو ہر قادیانی کے لیے دعوت فکر ہے۔ ناظرین، مرزا قادیانی نے اپنی موت کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ میری موت دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہوگی۔ مرزا قادیانی اپنے ہر قول و فعل میں جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لاہور میں ہی عبرت ناک موت سے دوچار کرتے ہوئے اس کے مقدر میں مزید ذلت و رسوائی لکھ دی۔ ناظرین، مرزا قادیانی نے اپنی موت کے تقریباً 2.5 سال پہلے 14 جنوری 1906 کو بتایا تھا کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ اس کی قبر عجم کے کسی علاقے میں نہیں ہوگی بلکہ مکہ یا مدینہ میں ہوگی۔ اس کا یہ اعلان 24 جنوری 1906 کے جریدہ کے صفحہ اول پر بھی شائع ہوا۔ قادیانی کی مقدس کتاب تذکرہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے علل اعلان کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ ناظرین، صاف صاف اردو زبان میں کی جانے والی پیشن گوئی اور پھر اس کے بعد عبرت ناک موت قادیانیوں کے لیے مقام عبرت ہے، کیونکہ مرزا قادیانی مرنے کے بعد بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حرمین شریفین داخل ہونے کا شرف نہیں بخشا۔ مرزا قادیانی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زندگی بھر زیارت تک نصیب نہ ہو سکی۔ نہ دعوی نبوت سے پہلے اس پاک سرزمین پر اس کے ناپاک قدم پڑے اور نہ ہی دعوی نبوت کے بعد اسے کبھی ہمت ہوئی کہ عرض حرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ناظرین، مرزا قادیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو 25 مئی 1908 کی شام کھانے کے بعد اس کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ اسے مسلسل اسہال شروع ہو گئے۔ 1-2 دفعہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین گیا، بعد ازاں ضعف کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اس کے جسم کا پانی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر کم ہونے سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی اور نبض اتنی کمزور ہو گئی کہ محسوس کرنا مشکل ہو گئی۔ ناظرین، مسلسل اسہال اور قے کی وجہ سے مرزا قادیانی کے جسم، بستر اور کمرے میں سخت بدبو اور تعفن پھیل گیا تھا، جس کے باعث اس کے کمرے اور لیٹرین میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑتی گئی تو اس کے حکیم نور الدین کو بلانے کے لیے کہا گیا۔ حکیم نور الدین آیا تو مرزا قادیانی نے اسے کہا، مجھے اسہال کا دورہ ہو گیا ہے، آپ کوئی دوائی تجویز کریں۔ حکیم نور الدین نے چند مکوی ادویات کھانے کو دی مگر مرزا قادیانی نے قے کر دی۔ اس کے بعد اس کی نبض ڈوبنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انگریز ڈاکٹر آیا مگر وہ نہایت ہی عبرت ناک حالت دیکھتے ہی واپس چلا گیا۔
ایسی ہی بھیانک حالت میں مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کی صبح 10:30 بجے جہنم واصل ہو گیا۔ ناظرین، بہت بری موت کے 3 مراحل اللہ تعالیٰ نے خود مرزا قادیانی کی زبان و قلم سے طے کرا دیے، یعنی پہلے اس سے لکھوایا کہ مفتری بہت ہی بری موت مرتا ہے، پھر اس کی تعین و تشخیص بھی اسی کے قلم سے کرا دی کہ طاعون اور ہیضہ کی موت ہی وہ بری موت ہے جو بطور سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کسی سرکش مفتری کو دی جاتی ہے، اور پھر خود ہی اس کی زبان سے یہ اقرار بھی کرا دیا کہ وہ وبائی ہیضہ سے بہت ہی بری موت مر رہا ہے، اور یہ اقرار ریکارڈ پر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنہ قادیانیت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔